الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو خلافت ارضی کا ایک اعزاز دے کر کے برپا کیا ہے. یعنی انسان اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کو نافذ کرنے کے مکلف ہیں اس روئے زمین. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر اپنا نائب بنانے کا ارادہ کر چکا ہوں، نائب بنانے جا رہا ہوں. وہ نائب اسے اپنے پروردگار کی طرف سے جو ہدایات اور جو تعلیمات مل رہی ہیں، ان تعلیمات کے اوپر، ان ہدایات کے اوپر چلنے کا مکلف اپنے آپ کو خود بخود سمجھنا چاہیے. اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، رہنمائی کے لیے کتابیں، صحیفے، انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ اتارا ہے. تو انسانوں کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. جب جب کمزوری پیدا ہوئی، انسانیت کے ذہن میں خلل پیدا ہوا، فتور پیدا ہوا، اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات اور ہدایات سے وہ سرکشی میں مبتلا ہوئے، غفلت کا شکار ہو گئے یا روگردانی کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کر کے اسی رخ پر انسانیت کو لانے کی مسلسل کوشش کی. اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اسی طرف رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے. ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ، امام الانبیاء والرسل، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کمالات اور تمام وہ خوبیاں جو سابقہ پیغمبروں میں انفرادی طور پر موجود تھیں، ان سب کو بھی آپ کی ذات مبارکہ کے اندر جمع کر کے یہ کہہ دیا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اب آپ دنیا کے اندر دنیائے انسانیت کی فہمائش کے لیے مبعوث ہو رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو
سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند، اب آئے گی تو قیامت آئے گی، اور اس قیامت کے بعد روز جزا اور روز سزا قائم ہوگا، حساب و کتاب کا دن محشر میں پھر ہوگا۔ اب کوئی نیا پیغمبر اس روئے زمین کے اوپر برپا ہونے والا نہیں ہے۔ اب آپ ہی کی ہدایت اور آپ ہی کی تعلیمات پر چلنے والے دنیا میں بھی فلاح و بہبود حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت میں نجات تو آپ ہی کے طریقہ کار پر موقوف رہے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے وقت میرے دوستو نظام زندگی بالکل درہم برہم ہو چکا تھا۔ کم و بیش 550 سے زیادہ سال بہاریں اس روئے زمین پر آپ کی بعثت سے پہلے ایسی گزر چکی تھیں جس میں بنفس نفیس کوئی پیغمبر اس روئے زمین کے اوپر موجود نہیں تھا۔ آپ کی میرے دوستو ولادت سن 571 عیسوی کے اندر ہوتی ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا، اس کے بعد انسانوں کے بیچ میں 571 سال کوئی نبی بنفس نفیس اس روئے زمین پر انسانی ہدایت کے لیے موجود نہیں ہے۔ ہاں، ان کی تعلیمات موجود تھی، تورات پڑھنے والے لوگ تھے، انجیل پڑھنے والے لوگ تھے، ان کے علماء تھے، ان کے رہبان تھے، خواص تھے، عوام تھے، سب تھے، لیکن ان کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی تھی، تبدیلی کی تھی۔ جو باتیں منشا اور مفاد کے مطابق ہوتی تھیں ان کو تو باقی رکھتے تھے، اور جو باتیں ان کی غرض سے، ان کے مفاد اور فائدے سے ٹکراتی تھیں، یا تو اسے حذف کر دیتے تھے یا اس کے اندر رد و بدل کر کے اپنے منشا کے مطابق۔ میرے دوستو یہی میں نے کہا تھا کہ ہماری زندگی اس طرح سے گزرنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھائیں تو پہلے دیکھ لیں شریعت کا منشا کیا ہے، نہ یہ کہ ہم پہلے قدم اٹھا لیں اور اس کے بعد شریعت کو اپنے حق میں لانے کی کوشش کریں۔ جب یہ سلسلہ پیدا ہو جائے گا تو ہم اپنے آپ کو کبھی غلط اور باطل سمجھیں گے ہی نہیں، پھر سدھرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ کسی عمل میں قدم اٹھانے سے پہلے آدمی کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ جیسے دنیا کے معاملات میں ہم اپنی تجارت اور ملازمت میں آخر یہی تو کرتے ہیں، ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہوتا ہے، ہم اس کے انجام کو دیکھ کر کے قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ قدم اٹھایا تو اس میں ہمارا مال برباد ہوگا، ہماری ملازمت تباہ ہوگی، ہمارے اقتدار پر چوٹ لگے گی، ہمارا منصب بکھر جائے گا، تو ہم ایسا قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہم انجام کار کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد کار میں لگتے ہیں۔ لیکن انہوں نے غلط روش اختیار کی اور اپنے منشا کے مطابق قدم اٹھاتے چلے گئے۔ پھر کتابوں کے اندر، انبیاء کی تعلیمات کے اندر تحریف کی، تبدیلی کی، یعنی آسمانی کتابوں کو محرف مبدل کر کے، مشکوک کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی ان کتابوں پر جو منزل من اللہ ہیں،
جو کلمات اور جو ہدایات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، خود ساختہ ان جملوں کے اوپر ہم نہیں ایمان لاتے جو انسانوں نے، ان کے علماء اور رہبان نے تحریف کر کے کتابوں کے اندر شامل کر دیا ہے۔ نہیں، ہمارا ایمان اللہ کی نازل کردہ سابقہ کتابوں کی ہدایات اور ان کی تعلیمات پر ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں یہی انسانیت کے لیے مشعل راہ تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس روئے زمین پر تشریف لائے اور اللہ کا آخری کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، جسے اللہ کی صفت ہونے کا شرف حاصل ہے، جو قدیم ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، یعنی قرآن حکیم، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ازلی ہے تو اس کی صفت بھی ازلی ہے۔ خلق قرآن کا مسئلہ سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں چھڑا تھا اور لوگ قرآن کو مخلوق کہتے تھے۔ اس وقت پوری پامردی کے ساتھ امام احمد ابن حنبل نے اس مسئلے کے سلسلے میں لوگوں کے عقیدے کو سنبھالنے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنا گوارا کر لیا، لیکن قرآن کو مخلوق ماننے سے برملا انکار کرتے رہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ قدیم ہے، یہ ازلی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی رد و بدل کی پھر گنجائش نہیں رہ گئی۔ اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور البتہ ہم اس کی محافظت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ قرآن کی حفاظت کے لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی حکومتوں اور طاقتوں، وقت کے بڑے بڑے سورماؤں کو منتخب نہیں کیا۔ اللہ نے اس ہدایت نامہ کی حفاظت کے لیے آپ دیکھیے کیسے کیسے انتظامات فرمائے۔ جو قرآن کے لفظ کو بھی اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھ لیتے ہیں، ایسے افراد بھی اور گرے پڑے لوگوں سے اللہ نے یہ کام لیا۔ ان کے معانی کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے علماء کا طبقہ کھڑا کیا، ان کے پڑھنے کے انداز کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے مجودین اور قراء کا طبقہ کھڑا کیا۔ الغرض قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے اندر ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی قطر بیمت سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے پڑھنے کا لب و لہجہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا ہے۔ ہماری آپس کی بولیاں مختلف علاقوں میں بود و باش کی وجہ سے بدل سکتی ہیں، لہجہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن کہیں کا بھی باشندہ ہو جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا لب و لہجہ بھی ہمارے لب و لہجہ جیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ میرے دوستو کام کہ دیکھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے بالکل حیرت زدہ رہ جاتی ہے انسانیت۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتابوں میں اور سابقہ انبیاء کی ہدایات میں، تعلیمات میں مفاد دیکھ کر کے تبدیلی کی گئی۔ جو غرض کے مطابق تھی اسے باقی رکھا گیا، اور جو مفاد اور غرض سے ٹکراتی باتیں تھیں ان کو یا تو حذف کر دیا گیا یا باقی رکھا گیا، تو اپنے منشا کے مطابق پہلے جملوں کو بدل دیا گیا، اس کے بعد باقی رکھا گیا ہے۔ تو گویا انسانیت کے بیچ سے جو نور تھا، جو روشنی تھی، جو اسے اللہ سے جوڑتی تھی، مخلوق کا رشتہ خالق سے قائم کرنے کے لیے جو ایک روشنی اور نور تھا، میرے دوستو وہ دنیا سے آہستہ آہستہ اٹھتا چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں نبی کی بعثت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پورے عجم کے اوپر نظر دوڑائی، فمقت عربہم وعجمہم،
اللہ نے ناراضگی کا اظہار، کوئی روشنی مل ہی نہیں رہی ہے، انسانیت بالکل تاریکی کے اندر، گھٹ اندھیرے کے اندر ڈوب چکی ہے، اللہ سے جوڑنے والا رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ نور ایمان لوگوں کے دلوں سے جا چکا ہے۔ اللہ نے نظر دوڑائی تو عربوں پر نظر دوڑانے کے بعد بھی اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور عرب دنیا سے باہر کی دنیا جسے عجم کہا جاتا ہے ان پر بھی نظر دوڑائی تو وہاں پر بھی یہ روشنی اللہ تبارک و تعالی کو بالکل مٹتی ہوئی اور مفقود نظر آئی۔ ایسے زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جگمگاتا سورج بن کر کے، ہدایت کی روشنی لے کر کے اس روئے زمین کے اوپر نمودار ہوتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی سے اس دنیا کو ایک مرتبہ پھر اجالوں سے بھر دینے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ اور آپ کی پوری زندگی میرے دوستو جہد مسلسل سے تعبیر ہے، آپ نے ہمیشہ متواصل الاحزان اور دائم الفکرہ ہو کر کے، ہمیشہ ایک غم میں ڈوب کر کے میرے دوستو انسانیت کو بنانے کا جذبہ رکھا اور بنانے کی آپ نے کوشش کی۔ مکے کی زندگی پڑھیے، طائف میں آپ کی آمد اور پھر وہاں کا سلوک پڑھیے، مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو چین سے بیٹھنے دیا گیا تھا؟ نہیں، اب تو دشمنوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ پہلے سے یہاں کے یہود بے بہبود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین سے دشمنی رکھا کرتے تھے، وہ تو انتظار میں تھے کہ آخری پیغمبر یہود میں پیدا ہوگا، بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو عرب میں بنو اسماعیل میں پیدا ہو گیا تو پھر ان کے دلوں کے اندر ایک بگولا تھا جو بھبک اٹھا، اور پھر انہوں نے تو اپنا وتیرہ بنا لیا اسرائیل نے کہ ہمیں اسلام دشمنی میں آخری حد تک جانا ہے۔ اور وہ دشمنی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس دنیا کے اندر روشنی پھیلی، اور آپ نے دلوں کو بنانے کی محنت کی، دماغوں کو تبدیل کیا، خیالات اور تصورات کو پاکیزہ بنایا، اور ایک ایسی جماعت 23 سال کی مختصر سی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کم و بیش 1,24,25 صحابہ کرام کی شکل میں کھڑی کر دی، جو دنیا کے لیے قابل رشک بن گئے۔ ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کا تقوی، ان کا تقدس، ان کی تجارت، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی کے قصے میرے دوستو 4 دانگے عالم میں سنے اور سنائے جانے لگے۔ اس لیے ہمیں میرے دوستو کبھی اپنی کثرت تعداد کے اوپر اترانے کی ضرورت نہیں۔ آج تعداد کی کثرت ہے، آج جتنا بڑا طبقہ امت اسلامیہ کا روئے زمین پر گردش کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، کیا اتنا بڑا طبقہ اس سے پہلے کبھی تھا؟ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں طبقاتی اعتبار سے ہمارا دائرہ، ہماری وسعت، ہمارا پھیلاؤ ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ بھی یقین رکھیے کہ کاغذ کے سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں پرزے بھی ہوں، ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے اور سب کو تتر بتر کر دیتا ہے، کہاں بکھر گئے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن پتھر کی ایک مضبوط چٹان تنہا تمام طوفانوں کو، تمام سیلابوں کو، تمام تیز جھونکوں اور آندھیوں کو جھیل لے جاتا ہے، اور اس کے پائے ثبات کے اندر کوئی ڈگمگاہٹ بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ کاغذ کے پرزے، خس و خاشاک کے ڈھیر
ایک جھونکے کے اندر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن پتھر کی چٹان اپنی جگہ کے اوپر ثابت رہتی ہے، موجود رہتی ہے۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا ہم نے؟ ایک سورج نکلتا ہے کروڑوں کی تعداد میں، جو رات میں ستارے جگمگاتے تھے وہ سب کے سب چھپ جاتے ہیں کہ نہیں چھپ جاتے ہیں؟ اس کی روشنی، اس کی تمازت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اندرون کی طاقت رکھی ہے، اس طاقت کے سہارے وہ سب کے اوپر فتح یاب ہو جاتا ہے، سب مغلوب ہو کر کے رہ جائے۔ ایمان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہی مضبوط چٹان ہے، ایمان اسی روشنی کا نام ہے جس کے روشن ہو جانے کے بعد یہ سب خس و خاشاک کی طرح سے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہم نے ایمان کو بنایا کب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے اندر کو بناؤ، باہر تمہاری کوئی سنے نہ سنے، اپنے اندرون کو تو بناؤ۔ پیغمبر نے لوگوں کے دل کو بنایا تھا، ضمیر کو جگایا تھا، دماغ کو درست کیا تھا، ان کی سوچ اور فکر کو آپ نے منزہ اور پاکیزہ بنایا تھا، تو دنیا انہیں اپنے لیے کارآمد سمجھتی تھی، اپنی سوسائٹی کے اندر انہیں میرے دوستو کارآمد اور مفید تصور کرتی تھی، جہاں بھی جاتے تھے گلے لگائے جاتے تھے۔ آج کیا ہے؟ ہم نے اپنے اندرون کو خراب کیا، اپنے تخیلات اور تصورات کو مغربی سوچ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اپنی بود و باش، اپنی تعلیم، اپنا لباس، سب کچھ میرے دوستو ہم نے تو گروی رکھ دیا۔ ہم تو شیدائی بن گئے، فدائی بن گئے، مغرب کے، امریکہ کے کٹ پتلی بن کر کے رہ گئے، اور انہی کے تہذیب کو، انہی کے تمدن کو اپنے لیے فلاح و بہبود کا ذریعہ سمجھ لیا۔ تو میرے دوستو آج ذلت اور خاری، ہر جگہ نکبت اور پستی یہ ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا دل بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دل بنا کر کے دیکھیے، دشمن بھی آپ کا فرما بردار بن جائے گا، اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو اپنی چرب زبانی سے آپ بالکل میدان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے اندر روشنی تو پیدا کرو، لوگ آپ کی زندگی سے اپنے ادیارے کو اجالے میں بدلنے والے جب بن جائیں گے، تب آپ کو میرے دوستو اپنے حق میں مشعل اور اجالا تصور کریں گے، اور اگر آپ نے یہ کوشش نہیں کی تو پھر ذلت اور رسوائی یہ تو تمہارا مقدر بنے گی۔ کثرت سے کبھی کام نہیں بنا ہے۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ایک حنین سے متعلق ہے اور ایک بدر سے متعلق ہے۔ معرکہ بدر کے اندر مسلمانوں کی، مومنین کی تعداد کتنی تھی؟ 313، وہ بھی نہتے، بہت معمولی۔ ان کے پاس اسباب ضرب و حرب موجود ہیں، سواری کے گھوڑے اور اونٹ کی تعداد بھی بہت قلیل ہے، اور مٹھی بھر یہ جماعت ہے، اور اسر کفار اور مشرکین کی طرف سے جنگجو ایک بڑا طبقہ موجود ہے، جن کے پاس سواری کے لیے بھی بے شمار بہت بڑی عدد موجود ہے، سامان ضرب و حرب بھی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹھی بھر جماعت کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دست بدعا ہیں، اپنے چھپر کے اندر بڑے راز کے ساتھ، بڑے نیاز کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ فریاد کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد۔ اے اللہ، جو کچھ پونجی تھی میں نے تیرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا، اب یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج تہے تیغ ہو گئی اور کفار اور مشرکین کے سامنے مغلوب ہو گئی، مقہور ہو گئی، تو پھر روئے زمین پر اے پروردگار تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر نصرت میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنی شروع ہو گئی۔ پہلے دل کے اندر یقین تو پیدا کرو، اتر سکتے ہیں گردوں سے
فرشتے آج بھی میرے دوستو ہماری نصرت کے لیے. اور جب ہم نے اپنی کثرت تعداد پر اترانا شروع کر دیا تھا فتح مکہ کے بعد، مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک بستی ہے جس میں قبیلے بنو حوازن بستے تھے، بستی کا نام حنین ہے. 12,000 کی فوج میرے دوستو فتح مکہ کے بعد بہت ہی جذبات انگڑائیاں لے رہے تھے، اور مسلمانوں کے زبان پر یہ جملہ آ گیا تھا کہ آج ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے. کل تک تو ہم قلیل تعداد میں بھی پہنچتے تھے اور فتح یاب ہوتے تھے، آج تو ہم اس قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ایک ہی حملے میں میرے دوستو 9 وارد جو 2,000 مسلمان فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پیروں کو سر پر رکھ کر کے بھاگنا شروع کیا، اور ان کے بھاگنے کو دیکھ کر کے وہ انصار اور مہاجرین جن کے دل اور دماغ میں ایمان رچ بس چکا تھا، ان کے دلوں کے اندر بھی بزدلی پیدا ہوئی، وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے. ایک پیغمبر تھے جو چٹان بن کر کے میرے دوستو اپنے سفید خچر پر سوار ہو کر کے دشمنوں کو للکار رہے تھے. انہوں نے حضرت عباس کو جو آپ کے چچا جان ہیں یہ کہا کہ عباس تمہاری آواز بلند ہے، ذرا بلاؤ مہاجرین کو. تب انہوں نے بلایا یا معاشر الانصار یا للمہاجرین. پھر انصار اور مہاجرین جب دوبارہ پلٹ کر کے آئے ہیں تب قبیلے بنو حوازن کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو کثرت کی وجہ سے کبھی اترانا نہیں چاہیے. کثرت بھی یقیناً اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کثیر تعداد کے اندر جب ایمان کی پختگی آ جائے، اعمال کا یقین پیدا ہو جائے، وہ ایمان کو اور عمل کو اپنے لیے فلاح اور بہبود کا ذریعہ سمجھیں، اور خلق خدا کے بیچ میں خادم بن کر کے سید القوم خادمہم. ہم اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم راہ راست پر آپ کو بھی ڈالنے کے لیے آئے ہیں. اور ہمیں اس مقصد سے کوئی دنیا میں صلہ اور اجر تم سے مطلوب نہیں ہے. ہم تو اپنا جھولا اپنے کندھے پر رکھ کر کے اپنے کھانے پینے کا سامان خود ہم جوڑ کر کے اپنے گھروں سے دعوت اور تبلیغ کے نظام کو لے کر کے آئے ہیں. ہمیں کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی صلہ کچھ نہیں چاہیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کفر سے، شرک سے، برائیوں سے توبہ کر کے اس نہج پر کھڑے ہو جاؤ جس نہج پر لانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی. تمام انبیاء یہی محنت کر کے گئے، اور آپ کے بعد یہ ساری ذمہ داری امت کے اوپر آن چکی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو راہ راست پر کھڑا کرنے کے لیے لائے ہیں. جب ان جذبات کو لے کر کے ہم سب میرے دوستو اپنے اپنے حلقہ اثر میں کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور مدد آئے گی. اللہ ہم سب کا معاون ہو، مددگار ہو. امت مسلمہ کے ایسے ایسے افراد اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جو میرے دوستو امت کے لیے سہارا، بظاہر اللہ ہی اصل سہارا ہے، لیکن وہ کسی کو سائبان بنا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ اس دنیا سے جا رہے ہیں. اللہ تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عنایت فرمائے، اور ہم موجودہ لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس رکھ کر کے اعلاء کلمت اللہ کی، دین کی دعوت اور تبلیغ کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.